لا کے وضو کھولے تھے سب دائیں سب سسٹم کھولے یہ لاؤڈ کھول دو ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما واجب الاحترام عزیزان گرامی قدر آج کے خطبہ جمعہ میں فردی نمازوں کی اہمیت اور ان کی عظمت اور ان کے برکات کے حوالے سے چند معروضات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سننے اور سنانے کے بعد عمل کی توفیق عطا فرمائے۔
دن اور رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے فریضے کی ادائیگی کے لیے 5 نمازیں فرض فرمائی ہیں۔ ان کی پابندی، ان کی پاسداری، ان کی حفاظت، جو انسان اس بات کا دعوے دار ہے کہ میں مسلمان ہوں، اس پر فرض ہے، اس کے لیے ضروری ہے، اس کی زندگی اسی بات کے اندر ہے کہ وہ شخص 5 نمازوں کا پابند ہو، تب وہ اپنے آپ کو سچا پکا ایمان سے بہراور زندگی بسر کرنے والا مسلمان کہلوا سکتا ہے۔ نماز کی اہمیت اور عظمت کو فردی نمازوں کے حوالے سے اس سے پہلے ایک روایت جو کہ امام ترمذی نے کتاب التفسیر کے اندر نقل کی ہے، حدیث نمبر 3233، بڑی عظیم روایت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کا واقعہ ہے۔ راوی حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ رب العالمین کا دیدار میں نے اللہ کی بہترین صورت کے اندر کیا، یعنی میں نے اپنے رب کو بہترین صورت میں اللہ تعالیٰ سے میں نے ملاقات کی، اور اللہ رب العالمین کی بہترین صورت میں نے دیکھی۔ اللہ رب العالمین کی صورت جیسے اس کے شان کے لائق ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العالمین نے سوال فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حل تدری فیما یختصم الملأ الاعلی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا اس بات کا علم ہے کہ فرشتے کس مسئلے کے حوالے سے آپس میں بحث کر رہے ہیں، آپس میں گفتگو کر رہے ہیں، مباحثہ کر رہے ہیں، یہ کون سی عظیم نیکی ہے؟ اور فرشتے بھی وہ فرشتے جو عام نہیں بلکہ جو فرشتے اللہ رب العالمین کے بہت زیادہ قریب ہیں، اللہ کے نزدیک ہیں، اللہ کے مقرب فرشتے ہیں، جو آپس میں کسی نیکی کے حوالے سے بحث کر رہے ہیں، مباحثہ کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یختصم الملأ الاعلی، ان فرشتوں کے بارے میں آپ کو کچھ علم ہے، آپ کو پتہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا، میرے اللہ مجھے علم نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنا ہاتھ مبارک میرے سینے پر رکھا اور میں نے اس کی ٹھنڈک محسوس کی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے بعد وہ علم میرے سامنے واضح ہو گیا، یہ اللہ کی ہاتھ، یہ اللہ کی صفات میں سے ہے، اور جیسے اللہ رب العالمین کی ذات کے لائق ہے اس پر ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے وہی سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ کو پتہ ہے کہ یہ فرشتے آپس میں کس مسئلے کے، کس نیکی کے حوالے سے گفتگو اور مباحثہ کر رہے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قل تو نام، ہاں میرے اللہ مجھے پتہ، مجھے علم ہوا الکفارات، کہ یہ گناہوں کو مٹانے والے اعمال کے حوالے سے یہ گفتگو کر رہے تھے۔ اور وہ کون سی نیکیاں ہیں؟ وہ نیکیاں کون سی ہیں؟ پہلی نیکی فرمایا الکفارات و المکث فی المساجد بعد الصلوات، فرمایا کہ نماز کے اندر، نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے مسجد کے اندر رک جانا۔ نمازی ظہر کی نماز پڑھنے آیا، عصر کی نماز پڑھنے آیا، مغرب کی نماز، عشاء کی نماز، اس کے بعد جو ہے نا وہ مسجد میں رکا رہا، اس کی تمنا، اس کی آرزو یہی تھی کہ دوسری نماز پڑھ کر جاؤں گا۔ یعنی اتنی تڑپ اس نمازی کے دل کے اندر اس نماز
اور دوسری حدیث کے اندر ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے عرش کا ذکر کیا ہے کہ کل قیامت والے دن کسی قسم کا سایہ نہیں ہوگا سوائے اللہ تعالیٰ کے عرش کے، اور اللہ کے عرش کے نیچے 7 قسم کے لوگ، خوش نصیب لوگ جو سایہ ان کو نصیب ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ نمازی ہوگا، وَقَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسْجِدِ، جس کی مسجد کے ساتھ دل لٹکی ہوئی ہو، دل لگی ہوئی ہو۔ یہ اس کی دل لگی ہوتی ہے جو ایک نماز پڑھ کر روانہ ہوا اور دوسری نماز کی اس کو فکر لگ گئی، اس کی دل جو ہے نا مسجد کے ساتھ لگی ہوتی ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے مسجد کے ساتھ اس کی دل لگی ہوئی ہے۔ اس خوش نصیب انسان کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ آج جس کی تپش، جس کی گرماش، جس سورج کی ہم برداشت نہیں کر سکتے، وہ سورج بالکل انسان کے قریب ہوگا، لوگ پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ یہ خوش نصیب نمازی جس کو نماز کی فکر، ایک نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز کی فکر لگ جاتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ اور اس حدیث جامع ترمذی والی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص المکث فی المساجد بعد الصلوات، اس کی نیکی یہ ہوگی کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کے لیے مسجد کے اندر ٹھہرا رہا، ایک نیکی یہ۔ اور دوسری کے بارے میں فرمایا والمشی علی الاقدام الی الجماعات، فرمایا کہ دوسری اس نمازی کی نیکی یہ ہوگی کہ اپنے گھر سے سواری پر نہیں، گھر سے نماز کے لیے سواری پر نہیں بلکہ پیدل چل کر آیا، پیدل چل کر آیا۔ والمشی علی الاقدام، اپنے قدموں کے ذریعے پاؤں کو زمین پر ٹیکتے ہوئے، اور یہ مسجد کی طرف روانہ ہوا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے۔ دوسری بات اس نیکی کے حوالے سے فرشتے کر رہے تھے، اور اس کا الگ اجر ہے کہ ایک قدم پر ایک گناہ معاف ہوتا ہے اور ایک نیکی ملتی ہے۔ اور تیسرا عمل جو ہے فرمایا کہ والکفارات واسباغ الوضوء الی المساجد الی المکارہ، فرمایا کہ پورا وضو کرنا سنت کے مطابق، تنگی کے باوجود بھی، سخت سردی ہے، گرم پانی مہیا نہیں ہے، ٹھنڈا پانی مل رہا ہے، وہاں نماز کی اتنی فکر ہے کہ یہ نمازی فجر میں اٹھا ہے، عشاء کی نماز میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے فوراً مسجد کے طرف روانہ ہوا ہے، مسجد کی طرف روانہ ہوا ہے۔ سخت گرمی ہے، گرم پانی ہے، دل تو نہیں کر رہی، لیکن اس کے باوجود بھی نماز کی اتنی فکر ہے کہ اس پانی سے وضو کر کے نماز کی طرف روانہ ہوا ہے۔ وَإِسْبَاغُ الْوُضُوءِ عَلَى الْمَكَارِهِ، یعنی تکلیف کے باوجود بھی وضو کر کے اور مسجد سے روانہ ہوا نماز پڑھنے کے لیے۔ ان 3 نیکیوں کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی عظیم وضاحت فرمائی کہ وَمَنْ ذَلِكَ، جو انسان، وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، جو انسان یہ عمل کرتا ہے، کیا عمل؟ کون سا عمل؟ ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، گھر سے وضو کر کے مسجد پیدل آنا اور تکلیف کے باوجود بھی وضو کرنا۔ وَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، فرمایا کہ عَاشَ بِخَيْرٍ وَمَاتَ بِخَيْرٍ، یہ اتنا خوش نصیب انسان ہے دنیا میں بھلائیوں والی زندگی بسر کرے گا۔ دنیا میں یہ نمازی بھلائیوں سے بہرہ زندگی بسر کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی اس نمازی، اس انسان جن کے اندر یہ 3 خوبیاں ہو، اس کو اللہ تعالیٰ نیکیوں سے بھری ہوئی زندگی اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ اور ایک اور فضیلت فرمایا کہ وَمَاتَ بِخَيْرٍ، اس دنیا کو جب یہ چھوڑتا ہے تو بھلائیاں لے کر یہاں سے روانہ ہوتا ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بھی بھلائیاں نصیب ہو اور آخرت کے اندر بھی بھلائیاں نصیب ہو، ہماری موت اچھی ہو جائے، بھلائی پر اور نیکی پر ہو جائے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وَمَاتَ بِخَيْرٍ، اور یہ فوت ہوا ہے بھلائیوں پر، نیکی پر۔ آگے کیا فرمایا؟ یہ نمازی شخص، اس کی عظمت یہ ہے من خطیئتہ کیوم ولدتہ امہ، اس کی نیکیاں اس طرح اللہ تعالیٰ مٹاتا ہے نمازوں کی وجہ سے، نیکیوں کی وجہ سے، جس طرح اس کی ماں نے اسے آج جنا ہے، اس کی ماں نے اسے آج جنا ہے۔ یہ 3 نیکیاں کرنے والے نمازی کے دامن کے اندر گناہ رہتے ہی نہیں ہیں۔
گناہ رہتے ہی نہیں ہے۔ ماں جب بچے کو پیدا کرتی ہے تو اس بچے کے دامن میں کوئی گناہ نہیں ہوتا، وہ بالکل پاک اور صاف ہوتا ہے۔ یہ عصمت بے نمازی کو نہیں، غافل انسان کو نہیں، سست انسان کو نہیں، بلکہ یہ نماز پڑھنے والے انسان کو یہ عظمت حاصل ہے کہ اس کے دامن میں ان نمازوں کی پابندی کرنے کی وجہ سے کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، اور اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کی دھلائی اس طرح کروا دیتا ہے جس طرح آج اس کو اس کی ماں نے چلا ہے۔ کتنی بڑی اہمیت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے نمازی انسان کی۔ اس نماز کی فکر میرے اندر اور آپ کے اندر کتنی ہے؟ ہر انسان بخوبی جان سکتا ہے، پہچان سکتا ہے، اس کو علم ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے فرضی نمازوں کا ذکر۔ فرضی نمازیں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین۔ لوگوں نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص عصر کی نماز کی حفاظت کرو، درمیانی نماز عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ وقوموا للہ قانتین، اور اللہ رب العالمین کے لیے فرمان بردار ہو کر کھڑے ہو جاؤ۔ یہاں پر اس حدیث کے اندر، اس قرآن کی آیت کے اندر تمام نمازوں کی حفاظت کی پابندی کا اللہ تعالیٰ نے آرڈر اور حکم عطا فرمایا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ 5 نماز پابندی کے ساتھ ہم ادا کریں، اور اس کے بعد اسپیشل خصوصی اللہ رب العالمین نے عصر کی نماز کا تذکرہ فرمایا ہے کہ عصر کی نماز کی تمہیں حفاظت کرنی ہوگی۔ عصر کی نماز کی خصوصی حفاظت کیوں؟ کیونکہ عصر کا ٹائم یہ وہ ہے جس ٹائم پر یا تو انسان قیلولہ کرتا ہے۔ عرب کے اندر ظہر کے بعد سو جاتے تھے، اس سے پہلے کام پر جاتے، محنت مزدوری، اور ظہر کے بعد سوتے، قیلولہ کرتے تھے۔ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اور عصر کے اندر اٹھنا مشکل ہو جاتا۔ ہمارے اندر زیادہ کیا ہے کہ عصر کا ٹائم یہ ہے کہ کاروباری حضرات کے لیے رش کا ٹائم ہوتا ہے، ان کی دکانوں پر رش ہوتی ہے، اور وہ اپنے کاروبار کے اندر مگن ہوتے ہیں، لگے ہوئے ہوتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ان لوگوں کو سمجھایا ہے کہ عصر کی اذان ہو جائے تو اپنے کاروبار کو بند کرنا ہے، اور آپ کو عصر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے، پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے، پابندی کے ساتھ پڑھنی ہے، اور غفلت اور سستی نہیں کرنی اس عصر کی نماز کے اندر۔ اس کے ساتھ احادیث کے اندر نماز فجر کا بھی ذکر آتا ہے، جو کہ بڑی مظلوم نماز ہے۔ فجر کی نماز بڑی مظلوم نماز ہے۔ ہمارا ایمان جو ہے فجر کے حوالے سے بالکل زیرو میں ہے، زیرو ہے۔ اگر عام انٹری کی جائے جماعتوں کی تو ظہر اور عصر میں 50 سے 60 سے 70 ساتھی ہوتے ہیں، لیکن فجر کی نماز جو ہے نا وہ اتنی تنگ ہے، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے، کبھی تو 5 ہوتے ہیں، کبھی تو 8 ہوتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 ہوتے ہیں۔ ایمان اگر جوش میں آ جائے تو 10 جماعتی ہوتے ہیں، تو کیا ہمارے پر اللہ نے 4 نمازیں فرض کی تھی؟ اور بعض لوگوں کی تو عادت ہے فجر پڑھنی نہیں ہے جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر، عادت بہت خطرناک ہے، پوری زندگی کہتے ہی رہے ہو، اثر نہیں ہوتا، اثر ہی نہیں ہوتا کہ فجر کی نماز پابندی سے پڑھنی ہے۔ اور فجر کی نماز کی عظمت کیا ہے، اہمیت کیا ہے؟ صحیح بخاری کی حدیث، اللہ کے نبی کے صحابی سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من صلی البردین دخل الجنہ، جو لوگ 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھتے ہیں وہ جنت کے اندر داخل ہوں گے، ان کو اللہ جنت کے اندر داخل کرے گا۔ 2 ٹھنڈی نمازیں، ایک عصر کی نماز ہے اور ایک فجر کی نماز ہے۔ اگر میں اور آپ، ہمارے اندر کا شوق ہے جنت میں داخلے کا، تو اللہ تعالیٰ نے شرط لگا دی ہے، ابھی آپ پر ہے یا مجھ پر ہے کہ ہم ان دونوں نمازوں کی پابندی کرتے ہیں یا نہیں۔ اگر جنت کا حصول چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں جنت عطا کرے، تو ان دونوں نمازوں کی ہم سب کو پابندی کرنی ہوگی۔ اللہ نے 4 نمازیں فرض نہیں کی ہے، یا 4 نمازیں جماعت سے فرض نہیں کی ہے۔ بعض ساتھیوں کی عادت ہے کہ 4 نماز جماعت سے پڑھنی بڑی پابندی کے ساتھ، پہلی صف کے اندر تکبیر اولیٰ کے ساتھ، لیکن فجر کی نماز سویا ہے، کوئی فکر نہیں ہے، اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میرے بھائی، جتنی آپ نے پابندی 4 نمازوں کی ہے تو 5ویں نماز بھی ہے، اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے۔
کہ پانچویں نماز کہاں جائے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے آزادی کی ذمہ داری دی ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ جہنم میں داخل نہیں کرے گا جو انسان ان دو نمازوں کی پابندی کرتا ہے، اس انسان کو اللہ جہنم میں نہیں داخل کرے گا۔ فرمایا کہ لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، اللہ تعالیٰ اس انسان کو جہنم کے اندر داخل نہیں کریں گے جو عصر کی نماز اور فجر کی نماز پڑھتا ہے، عصر اور فجر کی نماز پڑھتا ہے، اس انسان کو اللہ جہنم کے اندر داخل نہیں کرے گا۔ ان دونوں نمازوں کے حوالے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی سرٹیفکیٹ دیا کہ جو ان دو نمازوں کی پابندی کرے گا وہ جنت کے اندر جائے گا۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو ان دو نمازوں کی پابندی کرے گا، حفاظت کے ساتھ، پابندی کے ساتھ یہ دونوں نمازیں پڑھے گا، اللہ رب العالمین ان لوگوں کو جہنم کے اندر داخل نہیں کرے گا۔ جہنم سے وہ بچنے والے لوگ ہیں جو لوگ ان دو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں فکر رکھیں، ان نمازوں کی ہم سب کو فکر رکھنی چاہیے وقت کی قلت کے ساتھ۔ ایک اور روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا جندب بن سفیان اس حدیث کے راوی ہیں اور یہ روایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، صحیح مسلم کے اندر ہے۔ آپ نے فرمایا کہ من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو شخص صبح کی نماز پڑھتا ہے پابندی کے ساتھ، جو صبح کی نماز پڑھتا ہے، فہو فی ذمۃ اللہ، وہ اللہ کے ذمے میں ہوتا ہے۔ اللہ کا ذمہ ہے اس کے جسم کی بھی حفاظت کرے، اس کے کاروبار کی حفاظت کرے، اس کے گھر کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرنے والا ہے۔ جو انسان فجر کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھتا ہے، ہمیں بیماریاں لگتی ہیں، ہمارے گھروں میں نقصان ہوتا ہے، ہمارے کاروبار میں نقصان ہوتا ہے، دنیاوی نقصان، دینی نقصان، دونوں نقصان ہو رہے ہیں۔ اگر ان تمام نقصانات سے بچنا ہے تو اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی الصبح فہو فی ذمۃ اللہ، جو صبح کی نماز، فجر کی نماز پابندی سے پڑھتا ہے، اس کی ادائیگی کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، وہ میرے اللہ کے ذمے کے اندر ہے۔ جس کا ذمہ میرا اللہ اٹھائے وہ یقیناً انسان کامیاب ہے۔ فرمایا کہ فانظر یا ابن آدم لا یطلبنک اللہ بے ذمت ہی، کہ اللہ رب العالمین کل قیامت والے دن تجھے اس ذمے کے بارے میں بات پرس نہ کرے، اللہ تجھ سے پوچھ نہ لے کہ اس نماز فجر کی تم نے کتنی پابندی کی تھی۔ یہ بڑی اہم نماز ہے اور بڑی عظیم نماز ہے جس کی بڑی فضیلت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ فرمایا کہ وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِي الْعَتَمَ وَالصُّبْحِ لَأَتَوْهُمَا وَلَوْ كَانَ حَبْوًا، فرمایا کہ اگر لوگوں کو پتہ چل جائے، عشاء کی نماز بھی بعض لوگوں کی عادت ہے، پہلے چاروں پڑھ رہے تھے، ابھی عشاء بھی چھوڑ دی ہے جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ میرے بھائیوں عشاء کی بھی پابندی کرنی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں کو عشاء کی نماز کے اجر کا اور فجر کی نماز کے اجر کا اگر پتہ چل جائے، فرمائے وَلَوْ کَانَ حَبْوًا، تو اپنے گھر سے گھٹنوں کے بل گھسک کر مسجد کی طرف آئیں گے۔ گھر کتنا دور ہو، جان میں طاقت نہیں ہو، پاؤں کے اندر طاقت نہیں ہو، گھٹنوں کے بل آ کر اس کو اگر آنا پڑے، اگر اس کے اجر کا اس کو پتہ چل جائے کہ اللہ نے ان دو نمازوں کے اندر اجر و ثواب کتنا رکھا ہے، کتنے بڑے اجر سے ہم سب محروم ہیں۔ جو لوگ عشاء کی نماز نہیں پڑھتے اور جو لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھتے، وہ کتنے بہت بڑے خیر سے محروم ہیں، خیر سے محروم ہیں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں نمازوں کے حوالے سے فرمایا کہ یہ منافق انسان پر بھاری ہوتی ہیں، منافق انسان پر یہ دونوں نمازیں بھاری ہوتی ہیں۔ عشاء کی نماز بھی سستی ہوتی ہے کیونکہ سارا دن کماتا ہے، دکان پر کھڑا رہا ہے اور تھک چکا ہے، ابھی یہی کر رہا ہے کہ کھانا کھا کر سونا ہے، تو اس نے عشاء کی بھی نماز چھوڑ دی ہے۔ اگر پڑھنی ہے تو یہ گھر کے اندر پڑھتا ہے، اور فجر کی نماز بھی 11 بجے گھر میں ہی پڑھ رہا ہے۔ میرے بھائیوں انشاءاللہ العزیز جماعت پر بھی خطبہ ہوگا، لیکن یہ دونوں نمازیں پانچوں جو ہے جماعت کے ساتھ مسجد کے اندر پڑھنی ہے۔ گھر کے اندر نفلی نمازیں آپ پڑھیں، سنتیں پڑھیں، نوافل بالکل خصوص پڑھیں، لیکن فرض نماز جو ہے مسجد کے اندر پڑھنی ہے، مسجد کے اندر آنا ہے۔ اللہ کے نبی نے منافق انسان کی نشانی بتائی ہے کہ منافق انسان پر یہ نماز جو ہے بہت بھاری ہوتی ہے، بہت وزنی ہوتی ہے کہ وہ ان نمازوں کی پابندی نہیں کرتا۔
اگر منافق انسان کی نشانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے، منافق انسان کیا دگلی پالیسی کرنے والا کو کہا جاتا ہے، یعنی 3 نمازیں پڑھ رہا ہے، اللہ کی ذات سے سچا نہیں ہے۔ سچا وہی انسان ہے اپنے رب کی ذات سے جو 5 نمازیں پابندی کے ساتھ جماعت سے پڑھنے والا ہے، وہی اپنے رب کی ذات کے ساتھ سچا ہے۔ ایک اور عظیم روایت جو کہ ہر انسان متلاشی ہے، جنت کے اندر جنتی جانے والے، اور ہر انسان یہی چاہتا ہے کہ میں جنت کے اندر جاؤں، اور وہ خوش نصیب انسان جس کو اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے نوازیں گے۔ جنت کی سب سے عظیم اللہ کی نعمت اگر کسی جنتی کو حاصل ہوگی وہ اللہ رب العالمین کا دیدار ہے۔ یہ بہت بڑی عظمت ہے، بہت بڑی عظمت ہے۔ جنت کی تمام نعمتوں سے اعلیٰ اگر نعمت ہے تو اللہ رب العالمین کا دیدار ہے۔ جب جنتی اس دیدار کو دیکھیں گے، اللہ کا دیدار کریں گے، تو ساری نعمتیں بھول جائیں گے۔ حالانکہ جنت کے اندر کتنی عظیم اور اعلیٰ نعمتیں اللہ عطا کرے گا جنتی، لیکن ایسی عظیم نعمت ہے، وہ نعمت اللہ کا دیدار بھی اللہ تعالیٰ نے نماز کے اندر رکھا ہے۔ جو نمازی نماز کی پابندی کرتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جنت کا دیدار نصیب اللہ اپنا دیدار نصیب فرمائیں گے۔ میرے بھائیوں، آپ جس انسان سے محبت کرتے ہیں دنیا میں، انسان سے آپ محبت کرتے ہیں اور وہ سالوں سال آپ کی اس سے ملاقات نہ ہو، سالوں کے بعد آپ کی اس سے ملاقات ہو جائے، اور جب اس سے آپ کو ملو گے تو آپ کی تڑپ جستجو کتنی بڑھ جائے گی، محبت کا ایک انوکھا آپ کا انداز ہوگا۔ ان سب سے زیادہ ہماری محبت اپنے رب کی ذات کے ساتھ ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جو ہمیں کھلاتا ہے۔ یہ پوری مخلوق اللہ چلا رہا ہے، کھلا رہا ہے، اس سے میری بھی محبت ہے، آپ کی بھی محبت ہے۔ اپنے دل اور جان کے ساتھ ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کی محبت، کیونکہ دنیا میں ہم نے اللہ کو تو نہیں دیکھا، ہر انسان کوئی نہیں دیکھ سکتا اللہ رب العالمین کو، دنیا کے اندر کوئی نہیں دیکھ سکتا اللہ کو، کوئی نہیں دیکھ سکتا، چاہے وہ نبی کیوں نہ ہو، کوئی نہیں دیکھ سکتا اللہ رب العالمین کو دنیا کی زندگی میں، لیکن قیامت والے دن اللہ کا دیدار نصیب ہوگا۔ سیدنا جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، کنا عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ ہم 14ویں کی رات تھی، 14ویں کا چاند نظر آ رہا تھا، ہم اللہ کے نبی کی خدمت کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فنظر الی القمر لیلۃ البدر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 14ویں کے چاند کی طرف دیکھا، 14ویں کے چاند کی طرف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، فرمائے کہ فقال انکم سترون ربکم کما ترون ھذا القمر لا تضامون فی رؤیتہ، فرمائے کہ لوگوں قیامت والے دن تمہیں اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا، قیامت والے دن تمہیں اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا، اور کسی قسم کی تنگی نہیں ہوگی، بڑا جلسہ ہو جس میں لاکھوں کی تعداد ہو اور ملک کا صدر آ جائے، لمبا جلسہ ہو، اس کے اندر اس کو نہیں دے سکتے ہم، بلکہ آج تو سیکورٹی اتنی ہائی ہوتی ہے ان کے لیے کوئی آدمی دیکھ ہی نہیں سکتا سوائے ٹی وی کے۔ اللہ رب العالمین کا دیدار کیسے ہوگا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ لوگوں جس طرح آج تم سب 14ویں کے چاند کو دیکھ رہے ہو، قیامت والے دن اللہ رب العالمین کو اس طرح دیکھا ہوا ہے، لا تضامون فی رؤیتہ، کوئی تنگی نہیں ہوگی اللہ رب العالمین کو دیکھنے کے اندر، پوری مخلوق اللہ کو دیکھے گی، لیکن دیکھنے والوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر نشاندہی کر دی، نشاندہی اللہ کے نبی نے کر دی، فرمائے فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَىٰ صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا، فرمائے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ان 2 نمازوں سے مغلوب نہ ہو، محروم نہ ہو، تو 2 نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی، ایک نماز عصر ہے اور ایک نماز فجر ہے۔ اگر تم نے ان 2 نمازوں کی پابندی کی تو اپنے رب کا دیدار تمہیں نصیب ہوگا، اپنے رب کا دیدار نصیب ہوگا۔ جنت کی سب سے اعلیٰ نعمت اللہ رب العالمین کا دیدار ہے۔ اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے تو میرے بھائیوں ان دونوں نمازوں کی پابندی کرنی ہوگی، تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہم سب کو نصیب ہوگا۔ یہ نمازوں کی پابندی ہے، یہ نمازوں کی عظمت اور اہمیت ہے۔ یہ فردی نمازوں کے حوالے سے چند معروضات میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں۔
آپ کے سامنے رکھے ہیں، ان نمازوں کی ہم کتنی پابندی کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، بڑی عظیم نمازیں ہیں۔ نمازی انسان کو اللہ تعالیٰ وہ اجر نصیب کرتے ہیں جو بے نمازی کو حاصل نہیں ہوتا۔ اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ اس کی زندگی میں سکون دیتا ہے۔ جن گھروں میں ہماری مائیں اور بہنیں نمازی ہوں، ان گھروں میں اللہ تعالیٰ سکون لاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، آئیں ان نمازوں کی پابندی کریں، اور یہ جمعے کی نماز بھی فرض ہے، اس کی بھی ہمیں پابندی کرنی چاہیے، پابندی کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لوگوں، سابقہ امتوں کو اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن پیش کیا تھا، لیکن ان بدبختوں نے انکار کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جمعے کا دن امت محمدیہ کو دیا تو انہوں نے اس کو لے لیا، اور سب سے پہلا دن جو ہے جمعے کا، اس کے بعد ہفتے کا، پھر اتوار کا۔ ہفتہ یہودیوں کو اور اتوار کا عیسائیوں کو دن ملا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ امت محمدیہ دنیا کے اندر تمام امتوں میں آخر کے اندر آنے والی ہے، لیکن جنت میں سب سے پہلے جانے والی ہے، جنت میں سب سے پہلے جانے والی ہے۔ فرمایا کہ یہ جمعے کا دن یہ سردار دن ہے، بقایا دنوں کا سردار ہے۔ ایک حدیث میں اس کو عید کا دن قرار دیا گیا ہے کہ مسلمانوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جمعے کے دن عید کا دن قرار دیا ہے۔ جمعے کے دن بندہ جو دعائیں کرتا ہے اللہ قبول کرتا ہے۔ جمعے کی نماز جو پابندی سے پڑھنے والا ہے اس کو اللہ تعالیٰ ایک ہفتے کا اجر عطا کرتا ہے، گناہ اس کے معاف کرتا ہے، 3 دن اور کا اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرتا ہے۔ کتنا بڑا اجر و ثواب ہے۔ پہلے گھڑی کے اندر آنے والے کے لیے ایک اونٹ قربان کرنے کا اجر ہے، دوسری گھڑی کے اندر آنے والے کے لیے گائے کی قربانی، تیسری میں مینڈے کی قربانی، اس کے بعد مرغی اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے کے برابر اجر ملتا ہے، اور اس کے بعد جس گھڑی میں جو انسان آتا ہے انڈا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے برابر اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے۔ لیکن یہ عظمت خطبے کی کس کو حاصل ہوتی ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ فرشتے جو ہے جمعے والے دن مسجد کے جتنے دروازے ہوتے ہیں تمام دروازوں پر رجسٹر لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، فرشتے رجسٹر لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جیسے یہ خطیب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر آتا ہے وہ فرشتے اپنے رجسٹر بند کر دیتے ہیں، فرشتے رجسٹر بند کر دیتے ہیں اور بیٹھ جاتے ہیں۔ اس کے بعد میں جو انسان آتا ہے اس کی خطبے والی انٹری نہیں ہوتی، جمعے والے اجر سے وہ انسان محروم ہو جاتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میرے آنے سے پہلے کتنے ساتھی آئے تھے اور میرے آنے کے بعد کتنے آئے؟ میں سمجھتا ہوں کہ 3 حصے ساتھی بعد میں آئے ہیں اور 1 حصہ جو ہے ساتھی پہلے آئے۔ کیا عادت آپ کی یہی رہے گی؟ کیا یہی عادت رہے گی؟ جب آپ پہلے آئیں گے تو ہم بھی پہلے آئیں گے، کیونکہ ہمیں آپ کو سنانا ہے، دیواروں کو تو نہیں سنانا۔ تو میرے بھائیوں، قدر کیجئے۔ آپ کو ہفتے کے اندر اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگی میں اتنا حصہ نہیں نکال سکتے، اتنا ٹائم اللہ کے لیے نہیں نکال سکتے کہ آپ پہلے تیار ہوں اور پہلے پہنچے، آذان سے پہلے پہنچے، تاکہ آپ کو اجر عظیم عطا فرمایا اللہ تعالیٰ، جمعے کے اجر سے آپ محروم نہ ہو۔ میرے بھائیوں، بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑے اجر سے آپ محروم ہو رہے ہیں اگر آپ آذان کے بعد آتے ہیں۔ اور بعض ساتھیوں کو میں نے دیکھا ہے، بلکہ نوجوان نسل تباہی کی طرف جا رہی ہے، بڑے ساتھی پھر بھی آ جاتے ہیں۔ آپ دیکھنا، جب میں سلام پھیروں گا، 2-3 رکعت کے بعد سلام پھیروں گا تو پچھلی صف کے اندر آپ کو سب سے زیادہ نوجوان نظر آئیں گے۔ اس کو رسم سمجھائے ہم نے، جمعے کو رسم، بس رسم ادا ہو گئی، ٹھیک ہے۔ مولوی کو خطبہ دینا ہے، کچھ نصیحتیں کرنی ہے، دروازے سے ہم نکلیں گے تو ہم بھی بھول جائیں گے اور مولوی بھی بھول جائے گا کہ میں نے کیا نصیحتیں کی تھی۔ کیا کسی کو پتہ ہے کہ آج کا یہ میرا خطبہ نماز کے حوالے سے 5واں جمعہ ہے، 5واں جمعہ ہے، اور 2 خطبات انشاءاللہ چلیں گے۔ آئندہ جو خطبہ اللہ نے جب موقع دیا تو آئندہ خطبہ جماعت پر ہوگا، اس کے بعد جو ہے اہم خطبہ جو ہے اس کے بعد جو ہے بے نمازی کے حکم کے حوالے سے ہوگا، کیونکہ بے نمازی بھی بہت زیادہ ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جمعے کی پابندی رکھیں۔ اور جمعے کے حوالے سے ایک عظیم روایت آپ کو بتاتا ہوں جو کہ صحیح سند کے ساتھ ہے۔ سنن ابو داؤد کے اندر کتاب الطہارت کے اندر حدیث نمبر 345، حدیث نمبر 345، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من غسل واغتسل، جو آدمی گھر میں غسل کرے اور اچھا غسل کرے، سنت کے مطابق اچھا غسل کرے، اور فرمایا کہ وبکر وابتکر، اور جلدی آئے، پہلے وقت کے اندر پہنچے مسجد کے اندر، جلدی آئے، پہلے وقت کے اندر مسجد کے اندر پہنچے۔ فرمائے وہ مشا، اور پیدل چل کر آئے،
ولم یرکب، سواری پر نہیں۔ اور پھر مسجد کے اندر آنے کے بعد کیا ہوا کہ وہ امام کے قریب بیٹھے، دور نہیں، خطیب کے قریب بیٹھے، دور نہیں۔ جو انسان قریب ہوتا ہے وہ بہت کچھ حاصل کرتا ہے، توجہ سے وہ بات سنتا ہے، دور والا اتنا نہیں سن سکتا، کیونکہ ہماری عادت دور ہی دور ہے۔ جب ہم پیچھے رہیں گے تو پیچھے ہی جائیں گے۔ پہلے آیا پہلی صف میں، پہلے جمعے میں، دوسری جمعے میں دوسری صف میں، تیسرے جمعے میں تیسری صف میں، آخر میں سے حاجی کو خبر پتہ چلا کہ وہ آخری صف میں کھڑا ہوا ہے۔ اس کے آخر کے اندر یہ عادت ہوئی کہ وہ جمعے سے بھی محروم ہو گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اجر بتلایا ہے کہ امام کے قریب بیٹھا، ولم یلغا، کسی سے بات نہیں کی، بات بھی نہیں کرنی، کسی کو چپ بھی نہیں کرانا۔ بعض ساتھی آتے ہیں، مؤذن صاحب بیٹھے ہوتے ہیں یا کوئی شخص بیٹھا ہوتا ہے، سلام کیا اس کو ہاتھ ملاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہاتھ نہیں ملانا، سلام بھی آستے سے کرنا ہے، آپ کو خاموشی سے آنا ہے اور سب سے پہلے 2 رکعتیں پڑھنی ہے۔ بعض ساتھیوں کی عادت ہے آتے ہی بیٹھ جاتے ہیں، بیٹھنا نہیں ہے، آپ کو ہلہار کے اندر 2 رکعتیں پڑھنی ہے، بھلے خطبہ چل رہا ہو، ہلکی 2 رکعت پڑھ کر پھر آپ بیٹھیں۔ پہلے آپ کو نہیں بیٹھنا اور کسی سے ہاتھ بھی نہیں ملانا، کسی سے خیریت بھی معلوم نہیں کرنی۔ اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ میں خطبے کے شروع کرتا ہوں اور لوگ ہاتھ ملاتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ لغو کے اندر آتی ہے بات، کسی سے بات بھی نہیں کرنی۔ اور اجر کیا ہے؟ اجر بڑا عظیم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے آدمی کے ہر قدم کے بدلے میں 1 سال کے روزوں کا اجر اور 1 سال کی تہجد کا اجر اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ گھر سے آپ نکلے ہیں، کتنے قدم لے کر آئے ہیں؟ ہزاروں کے اندر قدم انسان لیتا ہے، ہزاروں کے اندر، ہزاروں سالوں کے تہجد کا آپ کو اجر ملا ہے اور ہزاروں سالوں کے روزوں کا آپ کو اجر ملا ہے۔ یہ شرط اللہ کے نبی نے بتلا دیے، شرائط بتلا دیے، غسل کرنا ہے، جلدی آنا ہے، امام کے قریب بیٹھنا ہے، کسی سے بات نہیں کرنی، اور وسطما، حدیث کے اندر الفاظ ہیں کہ کان لگا کر سننا ہے۔ ایک ہوتا ہے سننا، بات کو سننا، تو جتنے بیٹے ہیں سنے ہوئے، سب سارے ساتھی سن رہے ہیں، لیکن فاستمع، کان لگا کر سننے والے خوش نصیب کم ہوتے ہیں۔ کان لگا کر وہ سنتا ہے، جب خطبہ ختم ہوتا ہے تو ساری حدیثوں کا پتہ چل جاتا ہے کہ اس نے، امام صاحب نے یہ حدیث بیان کی، اس کے بعد یہ بیان کی، اس کے بعد یہ بیان کی۔ یہ نہیں کہ دروازے سے نکلا تو پتہ نہیں کہ کس موضوع پر خطبہ ہوا تھا۔ فاستمع، کان لگا کر سننا ہے، تو آپ کو اللہ تعالیٰ یہ اجر عطا فرمائے گا۔ یہ جمعے کا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑا اللہ تعالیٰ خیر دیتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، چاہے فردی نمازیں ہوں، ظہر کی نماز ہو، عصر کی نماز ہو، مغرب کی نماز ہو، عشاء کی نماز ہو، فجر کی نماز ہو، جمعے کی نماز ہو اور جنازے کی نماز ہو، پابندی کے ساتھ آپ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر رکھا ہے، بہت بڑا خیر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پابندی کے ساتھ ان نمازوں کو ادائیگی کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے، ہمارے بچوں کو اللہ نمازی بنائے، ہماری ماؤں بہنوں کو اللہ تعالیٰ نمازی بنائے، اس نماز کی قدر ہم سب مسلمانوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ پیدا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔